السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک انسان جو گناہ کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، وہ یہ سوچ اور سمجھ کے کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے جب بھی وہ برا عمل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ مجلسوں میں برا عمل کرتے ہیں، بہت سے لوگ تنہا کرتے ہیں، اور جو لوگ تنہا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آج کا نوجوان سب سے زیادہ جو قیمتی ہے اس امت کے لیے، اللہ کے نزدیک اس کی عبادت سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ تنہا ہے۔ جب وہ فون استعمال کرتا ہے، فون میں کچھ دیکھتا ہے، لوگوں سے اکیلے ہو کے، دور ہو کے، تنہا ہو کے چھپ کر کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں، میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں مجھے، نہ میرے والدین، نہ میرے گھر والے، نہ میرے دوست۔ کیا سمجھتا ہے کہ اکیلا ہے۔ سوچو، ایک لڑکا رات کو 2 بجے گھر والے سو گئے ہو، وہ اپنے موبائل پر حرام چیزیں دیکھ رہا ہو، کوئی اسے کمرے کا دروازہ نوک نہیں کرتا، کوئی اس سے نہیں پوچھتا بیٹا تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، اسے کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے میں مست رہتا ہے، اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے اپنی جو گناہ کے تقاضے اس کو پورا کرتا ہے، اپنی نفس کی بات مانتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس چیزوں پر عمل نہ کرے۔ اور وہی چیز دیکھا لڑکیوں میں، تو لڑکیاں انسٹاگرام پر اپنی تصویریں فلٹر کر کے اپلوڈ کرتی ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ لائٹس، کومنٹس، شیئر حاصل کرنے کے لیے، فالوورز حاصل کرنے کے لیے۔ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ معصوم ہے، جب بڑی ہوئی تو اس کو عقل آ جائے گی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن تھنکنگ والی ہماری بیٹی ہے، شکر ہے اللہ کا کہ کھلے مائنڈ والی ہے نا۔ کیا کر رہے ہیں دوستو؟ کیا ڈر نہیں ہمیں؟ اس آیت کو ہم نے سنا نہیں کبھی قرآن میں، الم یعلم ان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر پل دیکھ رہا ہے، چاہے میں نیکی کر رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، چاہے میں برا عمل کر رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، میری نظریں کہاں جا رہی تب بھی دیکھ رہا ہے، میرا زبان کیا بول رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، 2 کندھوں میں 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ چاہے ان کے کلمے نہیں لکھ رہی ہمارے عمل؟ سوچو اس ساتھیوں، کیا جو ہم عمل کرتے ہیں چاہے نیک ہو یا برا عمل، کیا وہ لکھتے نہیں ہوں گے؟ ہمارا ایک سانس لینا بھی نا، وہ بھی لکھا جاتا ہے، فرشتے کرامن کاتبین وہ لکھتے ہیں۔ سوچو اس دوستو، سوچو، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے مزے کے لیے بہت بڑا ہم سزا حاصل کر لیتے ہیں، بہت بڑا۔ لیکن یاد رکھو قیامت والے دن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی، چاہے ہم نے کچھ ہی منٹوں کے لیے گناہ کیا ہو، کچھ ہی سیکنڈوں کے لیے گناہ کیا ہو، بہت بہت زیادہ پکڑ ہوگی اللہ کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما چکا ہے، انک ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھاٹ میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جب تم نے چھپ کر کیا تھا نا، جو تم نے دنیا سے چھپایا تھا، فلاں نے نہ دیکھ لے، ڈھمکانا نہ دیکھ لینا، چھپ کے جو بھی عمل تم نے کیے تھے، اللہ سب لوگوں کے سامنے کھول دے گا۔ سوچو اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی جب تمہارے پیرنٹس، ٹیچر اور دنیا کے وہ جھوٹے دوست جو تمہیں اس عمل کو دیکھ کر سمجھتے ہوں گے کہ بہت عزت دیں گے نا، وہ جھوٹے دوست تمہاری یہ عمل کو دیکھیں گے، وہ تو تمہیں کیا ہوگا تمہارا اس سامنے حال؟ میرا کیا ہوگا؟ میرا سوچو، اپنے اوپر سوچو۔ اور اس وقت ایک ہی آواز میرے اور آپ کے کان میں آئے گی، الم یعلم بان اللہ یری، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے دوستو، یہی ہم نے تو یہ پیغام اس لیے تیار کیا تاکہ آپ اس آیت پہ غور کریں، جو یہ آیت ہے الم یعلم بان اللہ یری، اس آیت کو اپنی زندگی میں لائیں، اس آیت کو اپنے فون کے وال پیپر میں لگائیں، تاکہ جب بھی آپ کو فون کے تقاضوں کے گناہوں پر عمل کرنا پڑے تو یہ آیت آپ کے سامنے آ جائے، جس سے آپ رک جائیں۔ اپنے کمر میں لگائیں، اپنے کمرے میں لگائیں، تاکہ جب بھی کوئی گناہ کا تقاضا ہو، آپ کے روم میں آپ تنہا ہو، تو آپ کی نظر اس آیت پہ پڑے، الم یعلم بان اللہ یری۔ دوستو یہ عمل کریں آپ۔ ہم میں سے ہر ایک انسان جو گناہ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا،
یہ سوچ سمجھ کے وہ عمل کرتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے. کیا آپ نے یہ سوچ سمجھ کے گناہ نہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے دیکھ نہیں رہا، میں اس وقت تنہا ہوں، کچھ پلوں کے لیے میں کر لیتا ہوں اس سے پہلے کوئی آ جائے، کچھ پلوں کے لیے میں برا عمل کر لیتا ہوں اس سے پہلے کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی مجھے بلا نہ لے. یہی موقع ہے، یہی غنیمت ہے میرا اس گناہ والے کرنے کا عمل کرنا. مگر یاد رکھو، جس وقت آپ تنہا ہوتے ہیں نا، وہ نعمت نہیں، وہ عذاب ہے، عذاب. نوجوان تنہا رہ ہی نہیں سکتا، اور تنہا ہے تو اس سے کوئی نیکی اس وقت نہیں ہو سکتی. یہ بھی یاد رکھو، تنہا میں انسان برا عمل کر ہی جاتا ہے. ہم میں سے ہر انسان سوچتا ہے کہ تنہا رہ کے تھوڑا بہت ریلیکس، نہیں، تنہا میں انسان اور برا عمل کر بیٹھتا ہے. مگر دوستو یاد رکھو، اللہ صرف پکڑ کرنے والا نہیں، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا بھی تو ہے. جس طرح میں نے اپنے پچھلے سب سے پہلے میں جو میں نے بتایا تھا گناہوں والوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. بس جو بھی آپ نے برے عمل کیے اس سے آپ توبہ کیجیے، توبہ کیجیے، توبہ کیجیے. یہ ویڈیو سن کے، ہمارے یہ پیغام کو سن کے ہم توبہ کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آگے سے آپ جب بھی تنہا ہوں گے تو گناہ نہیں کریں گے. یہ آیت اپنے سامنے رکھیے گا، میں اور آپ یہ آیت اپنے سامنے رکھیں. میں نے اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ برا عمل نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ہوتا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں اور اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں. میرے دوستوں، پیارے نوجوانوں، تمہاری اصل شخصیت دنیا کے سامنے جو دکھتی ہے وہ نہیں ہے. تمہاری اصل شخصیت وہ ہے جو تم اکیلے پن میں کرتے ہو. دنیا تو کیا ہے؟ دھوکہ ہے. دنیا کے لوگ کیا ہے؟ دھوکے ہیں. وہ تمہیں جھوٹی عزت دے رہے ہیں، جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، جھوٹی تمہیں وہ کہہ رہے ہیں، تمہاری تعریف کر رہے ہیں نا. وہ سب سے جھوٹا ہے. اصل کیا ہے؟ تمہاری تنہائی ہے. اور تنہائی میں تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تنہائی میں اللہ کو پکار رہے ہو، تنہائی میں تم نیک بنے ہو، تو تم بہت بڑے ولی اللہ ہو. میرے دوستوں، عزیز ساتھیو، آج فیصلہ کر لو، جب بھی گناہ کا موقع ملے آپ دل میں بس ایک ہی آواز گونجنے کی کوشش کرو، اس آواز کو سننے کی کوشش کرو، علم یا علم بان اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے پہلے میں برا عمل کر لوں، یہ بات سوچ لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین دل میں آپ کے بس جائے گا تو انشاءاللہ آپ بالکل گناہ نہیں کریں گے، بالکل گناہ نہیں کریں گے. آپ اپنے فون کی اسکرین میں کوئی بھی برا عمل نہیں کریں گے. فون کی اسکرین میں کہیں بھی آپ کی اسکرین دوسرے پیج پر نہیں جائے گی، نہ ہی دوسری ویب سائٹ پہ کھلے گی، نہ ہی آپ کی نظریں دوسرے کی بیٹیوں و بہنوں پہ نہیں پڑے گی. ہاں میرے دوستوں، جب یہ آپ کے آگے یہ آیت آئے گی، علم یعلم بان اللہ، علم یعلم بان اللہ یرا، تو آپ بالکل نیک عمل کرو گے، بالکل نیک بن جاؤ گے انشاءاللہ. دوستوں، ہمارا مین پیغام یہی تھا کہ ہم آپ تک یہ آیت پہنچائیں. یہ آیت ہر ایک نوجوان تک پہنچنی بہت ضروری ہے میرے دوستوں، بہت ضروری ہے. جس تک یہ آیت پہنچے گی انشاءاللہ اللہ اس پہ اپنا ضرور فضل فرمائے گا. یہ آیت بہت ہی نور والی ہے دوستوں. عزیز ساتھیوں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، تمام ساتھیوں کے ساتھ، اپنے تمام دوستوں، ساتھیوں اور تمام نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمارا یہ پیغام ضرور شیئر کرے. ہمارے اس بیان کو لائک کرے، کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ پیغام کیسا لگا، اور کوشش کریں کہ یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں سے شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ کا فضل ہوا ایسا کہ ہمارے کچھ ویڈیوز اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں، کچھ ویڈیوز پہ ہمارے اچھے خاصے رزلٹ بھی ہیں. بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا، بہت سے لوگ موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. اللہ انہیں خوب اجر دے، مجھے بھی اجر دے. اللہ مجھے اور تمام ساتھیوں کو گناہوں سے بچائیں. ہم انسٹاگرام پہ بھی اپنے پروگریس روز ڈالتے رہتے ہیں، روز ویڈیوز شارٹس یا لاگ ڈالتے رہتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ وزٹ کریں. لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا. ملتے ہیں اگلے پیغام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.